آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نوجوان ہو گئے، مکہ کے سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت انسان، نیک سیرت اور خوبصورت۔ آپ کی جوانی سے قبل بھی آپ کی خوبصورتی کا علم ہمیں چچا ابو طالب کے ایک شعر سے ملتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مکہ میں شدید قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں پڑ رہی تھی، خشک سالی تھی، اور لوگ پریشان ہو اٹھے اور چچا ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ آئیے اور آ کے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش برسائے۔ تو چچا ابو طالب کے بارے میں ایک شخص کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابو طالب اپنے گھر سے نکلے اور ایک انتہائی خوبصورت بچے نے انگلی تھام رکھی تھی، اور اس بچے کا چہرہ ایسے تھا گویا سورج کے آگے سے ابھی ابھی ابر ہٹا ہو، یعنی جیسے بادل ہٹتا ہے نا اور سورج چمکتا ہے زیادہ، ایسا چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ تھا۔ اور اسی طرح چچا ابو طالب انہیں کعبہ تک لے آئے، پھر انہوں نے اس بچے کی پیٹھ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی اور چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور گڑ گڑا کے دعائیں شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ادھر ادھر سے ابر آنا شروع ہو گیا اور اتنی بارش برسی کہ زمین سیراب ہو اٹھی اور تمام خشک سالی دور ہوئی۔ تو چچا ابو طالب نے شعر بھی پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ گورا چمکتا ہوا روشن چہرہ جس سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا ملجا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن دونوں کا حسن پتہ چلتا ہے، جنہیں صرف یہ کہ چہرہ حسین و خوبصورت تھا بلکہ یتیموں اور بیواؤں کا بھی سہارا۔ یہ خوبیاں ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئیں، لیکن ارلی لائف میں بھی آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود تھیں۔ بہت سمجھدار تھے، اب یہ چاہا کہ پوری طرح کام میں شریک ہو جائیں۔ ایک دن چچا نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد جو کہ مکہ کے انتہائی امیر خاتون تھیں، وہ اپنا سامان شام کی طرف بھیج رہی ہیں تجارت کے لیے، کیوں نہیں تم ان کو کہتے کہ وہ تمہیں دے دیں تاکہ تم ان کا قافلہ لے کے جاؤ تجارت پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا جواب دیا کہ خود جا کے کہنا کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی نے حضرت خدیجہ کو یہ بات پہنچا دی تھی۔ اگلے ہی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بلوایا اور کہا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کے جائیے، میں آپ کو باقی لوگوں کے نسبت دگنا منافع دوں گی، یعنی منافع میں سے جو آئے گا میں جتنا اور لوگوں کو دیتی ہوں اس میں سے دگنا آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی سے قبول فرمایا اور شام کی طرف ان کا سامان لے کے چلے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا بہت وفادار غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کر دیا۔ تمام راستے میں میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق اور کردار دیکھتا رہا۔ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ حسن معاملہ، صداقت، امانت اور دیگر تمام خوبیاں ایسی تھیں کہ میسرہ کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں بھی خوب فائدہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عام لوگوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے تجارت میں زیادہ فائدہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بتائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بہت عرصے سے ایک نیک شریف النفس ساتھی کی تلاش میں تھیں، ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی ہے۔ وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن ان کو باپ اور دونوں شوہروں کی طرف سے اتنی دولت ملی تھی کہ جب مکہ والوں کا تجارتی قافلہ چلتا تھا تو سارے مکہ والوں کا مال ایک طرف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ان سب کے برابر ہوتا تھا۔ اسی لیے مکہ کے بہت سے معزز لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بہت معزز گھرانے کی بھی تھی، خود اتنے پاکیزہ کردار کی تھیں کہ طاہرہ ان کا لقب تھا، بڑی سوبر اور سنجیدہ مزاج تھیں، اتنا بڑا کاروبار اپنا چلا رہی تھیں، نیک شریف خوبصورت اور حسین بھی تھیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنا پیغام بھیج چکے تھے ان کے لیے شادی کا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو انکار کر دیا تھا۔ اب ان کو لگا کہ وہ ایک انسان جن کی تلاش میں وہ تھیں وہ یہی ہیں۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب 40 برس کی ہو چکی تھیں۔ ایک طرف تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل مادہ پرست نہیں تھی، کیونکہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دولت و دنیا نہیں تھی جتنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ شی وازنٹ اے مٹیریلسٹک پرسن، ان کو ایک اچھا انسان چاہیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمر کے فرق کا کوئی ایسا ایلیمنٹ آپ کو بودر نہ کر رہا تھا۔ آپ بھی ایک اچھے انسان، اچھے ساتھی کی تلاش میں تھے۔ حالانکہ اس وقت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کفیل تھے، خود مختار تھے، آپ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ مکہ کے سب سے حسین و جمیل و خوبصورت انسان تھے، اپنی تجارت بھی کر رہے تھے، مکہ کی جس لڑکی سے چاہتے شادی کر سکتے تھے، آپ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام کو خوشی سے قبول فرمایا۔ چچا ابو طالب نے اس نکاح میں خطبہ پڑھا، جو کہ اب کے موجودہ مسنون خطبے سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو اگرچہ مال و دولت میں شاید کچھ کم ہو، لیکن مکہ کے سب سے معزز گھرانے سے ہے، سب سے شریف انسان ہے، اور حسن و کردار اخلاق میں میرے بھتیجے سے بڑھ کے اس وقت پورے مکہ میں کوئی نہیں۔ تو چچا ابو طالب کے اس خطبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مکہ میں برائی عام تھی، لوگ شراب میں ملوث تھے، جوئے کی عادت تھی، اور بدکاری اتنی عام تھی کہ بدکار عورتوں نے اپنے گھروں کے باہر مخصوص نشان لگائے ہوئے ہوتے تھے تاکہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو انہیں ڈھونڈنا نہ پڑے، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ گھر بدکاری کا اڈا ہے، ہر کوئی یہاں آ سکتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہر برائی سے پاک تھا۔ نہ کبھی شراب کا قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گیا الحمدللہ، نہ کبھی کسی قسم کی آپ کی عصمت پہ کوئی دھبا پڑا، اور نہ ہی کوئی چھوٹی موٹی برائی سے بھی آپ کا دامن آلودہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے بچپن سے۔ آپ فرماتے تھے بچپن میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا جی چاہا کہ رات کو جو لوگ بیٹھ کے قصہ گوئی کرتے تھے میں بھی جاؤں۔ ایک مرتبہ میں جب مکہ کے شمال میں بکریاں چراتا تھا، میں نے اپنے ساتھی چرواہے لڑکے کو کہا کہ آج تم میری بکریوں کا دھیان کرو، میں ذرا آج رات مکہ جاتا ہوں، قصہ گو کے پاس بیٹھتا ہوں، میں بھی کس سے سنوں گا۔ لیکن فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ ابھی میں مکہ میں داخل ہی ہوا تھا، ایک گھر سے باجے کی آواز آئی، پتہ چلا فلاں فلاں گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ کہ میرے قدم کسی نے گویا پکڑ لیے، میں وہیں لیٹا اور سو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ دوسری مرتبہ بھی کہتے ہیں ارادہ کیا مکہ جانے کا، قصے سننے کا، اسی طرح میں سو گیا، اور دونوں مرتبہ اللہ نے میری حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ آپ کی پھوپھیاں آپ کو ایک میلے میں لے گئیں، اور وہاں پہ جو بتوں کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے اور کھانا وغیرہ بانٹا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تھا۔ ہر قسم کے شرک اور عقیدے کی خرابی سے بھی اللہ نے آپ کو بچایا، آپ کے کردار کو بھی ہر خرابی سے بچایا، اور اب یہ وہ شادی ہوئی، یہ جوڑا بہترین جوڑا ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ مہر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے، بہت بڑی دعوت ہوئی، کھانا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہنے لگے، بہترین بیوی ثابت ہوئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبت کرنے والی، جانثار، قدردان۔ آپ کی زندگی میں وہ تمام پہلو جو کمی رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس اچھی بیوی کے ذریعے پوری کر دیے۔ انٹلیکچوئل پارٹنر، ایموشنلی آپ کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہتی ہیں، آپ کے فزیکل کمفرٹس کا خیال کرتی تھیں، اتنی امیر تھیں، گھر میں بے شمار ان کے کنیزیں غلام وغیرہ پھر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، جو ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا، 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے قاسم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 برس کی تھی، یا غالباً اسی طرح آتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2-2, 3-3 برس کے وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے پیدا ہوئے۔ لیکن
2 बेटे अल्लाह ताला ने दिए और दोनों छोटे ही थे कि उनका इंतकाल हो गया। एक का नाम हज़रत कासिम था, दूसरे हज़रत अब्दुल्ला थे, और इन दोनों के ही लक़ब ताहिर और तैयब हैं। यानी 2 ही बेटे थे, 2 उनके नाम थे, 2 उनके लक़ब। 4 बेटियां थीं, चारों हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आखिरी और छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 35 वर्ष के थे जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। इन तमाम दुनियावी आराम, खुशी, घर का सुकून, राहत, अच्छी औलाद के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार हमेशा एक नेक इंसान का रहा। और बहुत जल्द मक्का में आप अल सादिक और अल अमीन के नाम से मशहूर हो गए। बहुत बड़ा ऑनर है कि ऐन आलम शबाब में बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन आपको अल सादिक और अल अमीन कहते थे। एक वो मशहूर वाक़या पेश आया इन दिनों में, खाना काबा की इमारत जो कि खस्ता हो चुकी थी, बहुत अरसा हो गया था, और उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी नहीं थी। इर्द गिर्द के पहाड़ों पर से अगर बारिश होती तो पानी जाता और खाना काबा की इमारत को नुकसान पहुंचाता। आखिरकार एक मतलब शदीद बारिश हुई, सैलाब की शक्ल में पानी काबा के इर्द गिर्द जमा हो गया, दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा और दीवार में सुराख हो गया। अब जो बचपन में भी एक मरतबा खाना काबा की रिकंस्ट्रक्शन हुई थी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मुबारक पे ईंटें उठा उठा के अपने चचाओं के साथ काम किया था। तो चचा ने एक मरतबा अबू तालिब ने कि कंधे ना छिल जाए ईंटें रखने से, तो ऐसे करो अपना तहबंद ऊपर डाल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया ही था अपना तहबंद ऊपर रखने को कि फौरन आप गिर गए, आपकी आंखें खुली रह गईं और कहते थे मेरा तहबंद, मेरा तहबंद। यानी बहुत बाहयात थे, कहा जाता है कव्वारी लड़कियों से ज्यादा आपकी हयात थी। तो आपने फौरन अपना तहबंद बांधा। अब ये दोबारा मौका आया खाना काबा की रिकंस्ट्रक्शन का। इस वक्त आपकी उम्र 35 वर्ष के करीब थी। कुछ रिवायात में 25 आते और कुछ में 35। पहले तो कुरैश बहुत डरे कि काबा की दीवार को गिराया नहीं जा सकता, ऐसे ना हम पे कोई अजाब आ जाए। लेकिन अगर उस शिकस्ता इमारत को दोबारा से गिरा के ना ठीक किया जाता तो उसके गिरने का खतरा था। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा ने हिम्मत की और उसने यही कहा कि हम बेहतरी के लिए इसकी इमारत को ढा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कुछ जब सिलें हटाई और लोगों ने देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उनकी हिम्मत बंधी और उन्होंने भी दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों में जद्दा के साहिल से एक जहाज जो गुजर रहा था, जिसमें वो गालिबन हबशा की तरफ जा रहा था, किसी गिरजे की तामीर का सामान था उसमें सारा। वो जहाज जद्दा के साहिल से टकराया और टूट गया। सवार तो सब बच गए, लेकिन अब जहाज की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उसमें मजीद सफर किया जा सकता हो। ये खबर जब मक्का वालों को पहुंची, वलीद बिन मुगीरा जद्दा गया और उन जहाज वालों से वो सारा सामान खरीद लिया तामीर का, जिसमें लकड़ी वगैरह और दीगर सब चीजें थी। इसी जहाज में एक रूमी मामार था जिसका नाम बाकूम था। वो अपने काम में बहुत माहिर था। इन्होंने बाकूम की खिदमत हासिल की, सामान खरीदा, बाकूम को भी साथ लेके आए और तमाम कबाइल ने मिलकर इंतहाई जोशो खरोश से खाना काबा की तामीर नौ शुरू कर दी। तय ये पाया कि ये अल्लाह का घर है, इसमें किसी किस्म की हराम की कमाई नहीं लगेगी, कोई जुए की कमाई नहीं लगेगी। किसी ने अगर किसी का माल जुल्म सितम से दबाया हुआ है तो वो माल भी कबूल नहीं किया जाएगा। यानी प्योरली हलाल कमाई से खाना काबा रिकंस्ट्रक्ट होगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। यानी इतनी खराबियों में भी आप देख रहे हैं ना, एक एलिमेंट अच्छाई का और खैर का उनके अंदर मौजूद था। अब जब इतनी पाबंदियां लगी हैं तो बहुत कम पैसा इकट्ठा हो सका। अब उनको कुछ काबा की असल जो बुनियादें थीं उससे छोटा खाना काबा बनाना पड़ा। और ये जो हतीम आप देखते हैं ना, ये भी खाना काबा के अंदर का ही हिस्सा था, लेकिन पैसा कम हो जाने की वजह से उन्होंने वो हिस्सा छोड़ दिया और सीधी दीवार खड़ी कर दी जो अब मौजूदा खाना काबा की शक्ल है। इसी तरह खाना काबा के पहले दरवाज़ा नीचे होता था और 2 दरवाजे थे, एक दाखिल होने का, एक निकलने का। अब जब तामीर नौ हुई तो इन्होंने दरवाज़ा एक कर दिया
اور وہ بھی اونچا بنایا تاکہ صرف وہ لوگ اندر جا سکیں جن کو وہ چاہیں، یعنی عام انٹرنس نہ ہو سکے ہر ایک کی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے سے خانہ کعبہ کی دیوار ذرا باہر ہے اور پھر تھوڑا سا اندر کر کے دیوار کو اٹھایا جاتا ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ کرسی جیسی ہے کوئی شیپ ملتی ہے نا. وہ بھی یہ کہ اوریجنلی تو وہ باہر سے تھی دیواریں، پیسہ جب کم پڑا تو ان کو پھر اندر کو کرنا پڑا تھوڑا سا. حتیم بھی جو ہے وہ باہر آ گیا. اور پہلے ذرا دیواریں کم ہوتی تھیں خانہ کعبہ کی، چھت بھی نہیں ہوتی تھی. کہا جاتا ہے تقریباً 9 گز بلند تھا. تو خانہ کعبہ کے اندر جو کچھ خزانہ وغیرہ رکھا تھا وہ بھی کچھ چرایا گیا. اس پہ اب یہ خیال آیا کہ اس کے اوپر چھت ڈال دینی چاہیے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے اندر جو کچھ بھی ہے. اس طرح خانہ کعبہ تعمیر ہوا، چھت بھی ڈل گئی، دروازہ بھی ایک ہو گیا، اور اصل جو ابراہیم علیہ السلام کی کنسٹرکشن سے اس سے نسبتاً چھوٹا خانہ کعبہ تعمیر ہوا. سارے مرحلے تو طے ہو گئے. سب خاندان نے، قبیلے والوں نے مل کے کچھ حصے بانٹے ہوئے تھے کہ یہ حصہ ہم تعمیر کریں گے، ہم کریں گے. آخری مرحلہ آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا، اور ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کون کرے گا. ہر قبیلے کی مرضی تھی کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو. ہوتے ہوتے ایک جنگ کی کیفیت ہو گئی، اور انہوں نے خون کا پیالہ منگایا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبونی شروع کر دیں. یہ ایک سائن ہوتا تھا ہم مر جائیں گے لیکن اپنا موقف پورا کر کے رہیں گے. ایک بہت شدید ٹینشن شروع ہو گئی، اور قریب تھا کہ ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی کہ اتنے میں ایک عقل مند انسان نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، ایسے کرتے ہیں کہ صبح جو شخص صفا کی جانب سے داخل ہوگا اس کو ہم فیصلے کا حق دے دیں گے. جو فیصلہ وہ کرے ہم سب قبول کریں گے. سب مان گئے. اگلی صبح سب کی آنکھیں لگی تھیں کہ کون آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سب لوگ خوش ہو گئے. ایک آواز سے انہوں نے کہا ھذا الامین رضیناہ، یہ امین آ گئے، یہ صادق آ گئے، ہم سب اس پہ راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہائی حکمت سے اس جھگڑے کو ختم کیا. ایک چادر منگائی، اس کے اندر پتھر رکھا، اور ہر قبیلے کے ایک ایک سردار کو کہا کہ آپ لوگ اس چادر کا ایک ایک کونا، ایک ایک حصہ پکڑ لیں. اس طرح سب نے اٹھایا اور اس کو اس جگہ تک لے آئے جہاں پہ نصب ہونا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھایا اور اس کو جو موجودہ جگہ وہاں پہ نصب کر دیا. اس طرح بہت حکمت کے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ اور جنگ جو تھی ٹل گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تدبر اور حکمت اور بہترین قوت فیصلہ نبوت سے قبل بھی موجود تھی. زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی، عزت تھی، دولت تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تجارت، سارے مالی امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے تھے، اور آپ سب سے نیک عمل، سب سے اچھے بہترین انسان تھے. وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے چچا ابو طالب سے محبت کرتے رہے، اور جب دیکھا کہ چچا کثیر العیال ہیں اور تنگ دست ہیں تو آپ نے ایک دوسرے چچا کو کہا کہ چلیں ہم دونوں ایک ایک بچہ اپنے چچا ابو طالب سے لے لیتے ہیں تاکہ ان پر سے بوجھ کم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ لیا اور ان کو ایک بیٹا بنا کے اپنے گھر میں لے آئے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی وسیع القلب، اعلیٰ ظرف خاتون تھیں، بہت محبت سے انہوں نے اپنے اس سسرالی بچے کو اپنے گھر میں ویلکم کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے گھر میں پروان چڑھنے لگے. ایسے میں ایک اور نوجوان وہ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا؟ آزاد کر کے منہ بولا بیٹا قرار دے دیا تھا. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق پرست طبیعت اپنے معاشرے کی حالت پہ کڑتی. آپ کی اپنی نیک فطرت محسوس کر رہی تھی کہ جو ارد گرد ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ٹھیک کیا ہے یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا. قلب اور شعور میں حق پانے کی ایک بے قراری آ گئی. آپ کا دل
دنیا سے اٹھتا چلا گیا. مکہ سے 2-3 میل دور غار حرا میں آپ جا کے کئی دن تک بیٹھے رہتے، غور و فکر کرتے، سب سے دور، آبادی سے، انسانوں سے، دنیا کے کاموں سے، اور وہاں سوچتے رہتے. اور غار حرا کے بالکل اندر بیٹھے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آتا. حق کی جستجو جاری رہی. آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے. جو آپ رات کو دیکھتے صبح بالکل ویسے ہی ہوتا. اور یہ نبوت کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، سچے خوابوں کا آنا. بیوی اتنی ذہین اور اتنی سمجھدار تھی کہ انہیں پتا تھا کہ جو کچھ اس نیک شوہر کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ غیر معمولی بات ہے. پوری طرح وہ آپ کی معاون و مددگار ثابت ہوئی. آپ کو کھانا اور پانی وہ 2-3 دن کا باندھ دیتی اور آپ خاموشی سے وہاں بیٹھے رہتے. کبھی کبھی رمضان میں پورا رمضان گزر جاتا. جب کھانا پانی ختم ہوتا گھر تشریف لاتے، وہ مزید باندھ دیتی، پھر چلے جاتے. لیکن آپ کی حفاظت کی وجہ سے کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے قرار ہو جاتی اور کبھی آتے غار حرا کے نیچے پہاڑوں کے پاس وہ پھرتی رہتی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنگلی جانور وغیرہ نقصان نہ دیتے. تو جیسے ایک وہ مدرلی افیکشن ہوتے نا، وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر آپ کے لیے تھی. آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں، آپ کی قلبی حالت کو محسوس کرتی ہیں. یہ کچھ مختلف بات ہے، غیر معمولی چیز ہے، ایک کیفیت ہے جو آپ پر گزر رہی ہے. ساری دنیا سے دور بیٹھ کے آپ غور و فکر کرتے رہے. حق کی تلاش تھی اور آخرکار آپ کی روح جب پوری طرح ریسیپٹیو ہو گئی، ہر ایک سے کٹ کے ٹوٹلی صرف اللہ کے ساتھ تھے. آپ صرف قدرتی مناظر تھے، صحرا، بیابان، آسمان، چاند، ستارے، آپ اور رب، اور بیچ میں اور دوسرا کوئی نہیں تھا. آخرکار آپ 40 برس کے ہوئے. فزیکلی بھی آپ تیار تھے، مینٹلی بھی اور اسپرچولی بھی آپ اتنے ڈیولپ ہو چکے تھے کہ اب آپ وحی کو ریسیو کر سکتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ساتھ اپنی رحمت کا فیصلہ کیا. رمضان المبارک کی رات، صحرا کی شام، آپ تنہا غار حرا میں سب سے دور. اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا، جبریل امین علیہ السلام. آپ تنہا تھے، گھبرا اٹھے، اور جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے. فرمایا اقرأ، پڑھ. فرمایا وما انا بقاری، اور میں پڑھنا نہیں جانتا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا. ایک فرشتے کا ایک انسان کو دبوچنا، اور وہ بھی جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا دبوچنا کوئی کم بات نہیں. زور سے دبوچا اور چھوڑ دیا اور فرمایا اقرأ، پڑھ. فرمایا وما انا بقاری، اور میں پڑھنا نہیں جانتا. انہوں نے تیسری مرتبہ آپ کو دبوچا زور سے، ہاتھ چھوڑ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ایک خون کے لوتھڑے سے. اور یوں یہ پہلی وحی سورہ العلق کی آیت نمبر 1 تا 5 غار حرا کے رمضان المبارک کی ایک رات میں آپ پہ ریویل ہوئی. آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے لبریز ہو گیا. غیر معمولی بات، وحی کا آنا، نبوت کا ملنا، ایک فرشتے کا آپ کو دبوچنا، ایک عجیب کیفیت تھی. آپ ہیبت زدہ اور لرزاں اپنے گھر تشریف لائے اور سیدھی اپنی مونس اور غمگسار بیوی جو آپ کی انٹلیکچوئل پارٹنر بھی تھیں ان کے پاس گئے اور فرمائے مجھے چادر اڑا دو، کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. زملونی زملونی. اور انہوں نے بھی خاموشی سے آپ کو کپڑا اڑایا. کچھ دیر بعد جب آپ کے دل سے ہیبت دور ہوئی،
آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا. انہوں نے ساری بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. آپ نے فرمایا تھا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اور وہ فرماتی ہے قطن نہیں، واللہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. پوری طرح آپ کو تسلی دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کردار بھی سامنے آتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی سمجھدار تھیں، ان کو پتا تھا یہ ایک غیر معمولی بات ہے، یہ کسی عام انسان کے ساتھ شیئر کرنے والی نہیں. وہ بھی جاتی ہے سیدھی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، جو کہ عیسائی عالم تھے اور انجیل کے بہت سے حصے عربی میں لکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات سن کے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. کاش میں اس وقت تک زندہ اور توانا ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، یعنی میرا وطن، آپ مجھے ہی نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی. اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا. لیکن ورقہ بن نوفل اب کافی ضعیف ہو چکے تھے، ہجرت سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے جلدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پہ سب سے پہلے ایک آواز نے لبیک کہا، آپ کی تائید کی، ایمان کا اظہار کیا، اور یہ سعادت ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب میں آئی. اس بات پہ اجماع ہے امت کا کہ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد کچھ عرصہ وہی بند رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو اٹھتے. کہتے ہیں ایک دن اسی پریشانی میں میں نکلا، اب بہت پریشان تھا. آسمان سے آواز آئی، یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے آنکھ اٹھا کے دیکھا، جبریل علیہ السلام نظر آئے، ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور پورے افق پہ چھائے ہوئے ہیں. آپ نے اصلی حالت میں فرشتے کو دیکھا. اس طرح آپ کے دل کو سکون دیا گیا، آپ ہی پیغمبر ہیں. اب دوسری وحی کے لیے آپ کو پریپیئر کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑا اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ، وارن کرو لوگوں کو. قم ایک لفظ تھا، اٹھیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ کس طرح عمل کیا؟ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آرام، راحت، سکون سب کچھ چھوڑ کے اپنے اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے. پوری دنیا اس وقت اللہ کے حکم کے بالکل خلاف چل رہی تھی. ایسے میں ایک انسان کا اٹھ جانا اور پوری طرح کمر بستہ ہونا حیرت کی بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھے، پھر آپ نے 23 سال آرام کی شکل نہیں دیکھی. پھر ایک لمحہ آپ اپنے مشن سے غافل نہیں ہوئے. ہر مخالفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی کے لیے آپ تیار تھے. قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. آپ مشن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کے مشن میں ابتدا میں ساتھ دینے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں سے، مردوں میں آپ کے بچپن کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہوئے شامل، جو کہ آپ کے بچپن کے ساتھی صرف نہ تھے، کردار، اخلاق اور عادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. تمام دولت کے باوجود ان کا دامن ہر آلودگی سے پاک تھا. ایک امیر انسان تھے. جب ایمان لائے 40,000 اشرفیاں ان کے پاس تھیں. ذاتی ان کا جو ایک بچت تھی، بہت بڑی رقم ہے. تجارت کرتے تھے، امیر ترین انسان تھے مکہ کے. آپ کے ساتھ شامل ہو گئے.
بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک خاص طریقے سے عبادت کرتے، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر جب توحید کا پیغام دیا، انہوں نے فوراً ایمان کا اظہار کر دیا، اسلام قبول کر لیا. اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے قریبی لوگ تھے. اور یہ سب سے بڑی دلیل تھی آپ کے کردار کی عظمت کی، کہ گھر والے ہی تصدیق کریں تو ان کو پتا تھا یہ انسان سچا ہے اور جو کہہ رہا ہے سراسر سچ حق ہے. انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نبوت کا کام شروع ہو گیا. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھا اپنے رب کے نام سے، وہ بڑائی اکرم ہے. ہم سب پہ اللہ نے مہربانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں وہ دیا ساری دنیا کے لیے نسخہ کیمیا ہے. مولانا حالی نے کہا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. قرآن پاک ایک نسخہ کیمیا ہے جو دلوں کے لیے بھی شفا ہے، جو روحانی غذا ہے اور انسان کی زندگی کے لیے بہترین رہنما ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.